ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا ومهديا وأهد به وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يحبان المعافية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 رجب ہے اور 22 رجب گزشتہ کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اس لیے آج امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کردار کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ صحابی رسول تھے، کاتب وحی بھی تھے، اور یہ مظلوم صحابی رسول ہیں جن کی اسلام میں بڑی خدمات ہیں، جنہوں نے صرف 19 سال کے اندر 64,65,000 مربع میل کے اوپر اسلام کی حکومت کو قائم کیا ہے۔ صرف اتنے عرصے کے اندر آدھی دنیا اور یہ حکومت اسلامی طرز پر تھی، اور اتنا بڑا ان کا یہ کارنامہ، قرآن اور سنت میں ان کی اتنی فضیلت منقول ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا بلا کہتے ہیں، اور پھر میڈیا پر اتنا پروپیگنڈا ان کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ کچھ مسلمان بھی ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے اور ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر ہم قرآن اور سنت کو لیں، اس لیے کہ قرآن اور سنت ہمارے لیے کسی کی قدر و منزلت پہچاننے کا سب سے مضبوط اور اتھینٹک ذریعہ ہے۔ صرف ایک چند تاریخی روایتوں کی بنیاد کے اوپر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا بلا کہا جاتا ہے، اور ان کے خلاف نازیبا الفاظ کہے جاتے ہیں۔ آج اس کے متعلق چند باتیں ہی عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کے لیے اللہ کا کلام کسی شخص کے بارے میں تعریفی جملے ارشاد فرما دے، ہمارے لیے بس وہ قرآن کافی ہے، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کیسا ہے اور وہ کیوں برا ہے، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل، ان میں سے ایک فضیلت ان کی یہ ہے وہ کاتب وحی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری بھی تھے۔ کاتب وحی صحابہ کرام کے اندر 13 افراد تھے اور ان کا نمبر 6 نمبر پر تھا۔ یہ 6 نمبر پر سب سے زیادہ کاتب وحی تھے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فی صحف مکرمۃ مرفوعہ۔ یہ قرآن کریم ایک ایسے صحیفے میں ہے جو مکرم ہے، مرفوع ہے، اور بلند و بالا صحیفوں کے اندر، عزت والے اوراق کے اندر یہ قرآن کریم ہے۔ بِأَيْدِي صَفَرَةٍ، ان کو روشن اور نیک ہاتھوں میں لکھا ہے، اور کرام بررہ، اور یہ لوگ انسانیت میں سب سے زیادہ نیک اور پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کو لکھا، اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی، کرام بررہ کہا، بِأَيْدِي صَفَرَةٍ کہا۔ جب قرآن ان لوگوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، اب اگر ساری دنیا مل کر اس کے خلاف بھونکے تو ہم اس کو بھونکنا ہی کہیں گے، اس لیے کہ ہمارے لیے قرآن کا بیان ہی کافی ہے۔ لہذا جب یہ کاتب وحی ہے تو اب ان کے متعلق کوئی ایسی بات جو ان کی شان کو گرانے والی ہو ہرگز سنی نہیں جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تو بڑے ہی عظیم المرتبت صحابی ہیں۔ جب عظیم المرتبت ہے تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو بھی وہ مقام دینا چاہیے جو دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ اور ایک اور فضیلت ان کی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا و اہدی بہ، اے اللہ ان کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما۔ جو آدمی خود ہدایت یافتہ ہو، لوگوں کو ہدایت دینے کا ذریعہ ہو، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہو، اب کون ایسا مسلمان ہو سکتا ہے جو اس دعا کی قبولیت میں شک کرے اور پھر ان کے خلاف زبان درازی کرے؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا صحیح معنوں میں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو حاصل ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی دعا ان کو حاصل ہے تو ہم ان کے بارے میں تاریخی روایتوں کی بنیاد پر کوئی ایسا لفظ زبان سے کہنے کے مجاز نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور نبوت میں 165 خطوط مختلف بادشاہوں کو لکھے، 165 خطوط لکھے۔ ان میں سے 133 خطوط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھے۔ اندازہ کریں اتنی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں، پھر آپ نے ظاہر ہے کوئی ایک دن میں کوئی 10 خطوط تو نہیں لکھ دیے، مختلف مجلسوں میں بلایا ہوگا، ایک خط فلان کی طرف بھیجا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطوط لکھانا، معاویہ سے لکھانا، ان کو پاس بٹھانا، یہ شرف قبولیت نہیں تو اور کیا؟ کیا اتنی بڑی عظمت والے صحابی کے بارے میں آج ہم کو ان کی پاکیزگی پر، ان کی فضیلت پر بیان کرنا پڑتا ہے؟ بھئی لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، نبی علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ برحق ہے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ام حبیبہ نبی علیہ السلام کی ازواج میں سے تھی۔ ایک دفعہ یہ سفر سے آئے اور ام حبیبہ کے گھر میں چلے گئے، بہن تھی، بھائی آیا ہے، تو ایک بہن نے اپنے بھائی کو پاس بٹھایا اور سر پر تیل لگا رہی تھی کہ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، فرمایا حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا بھائی سفر سے آیا ہے، میں تیل لگا رہی ہوں اور مجھے اپنے بھائی سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اکیلی ہی محبت کرتی ہے، ان اللہ ورسولہ یحبان معاویہ، اللہ اور اس کا رسول معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ اندازہ کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہو، کیا وہ برا شخص ہو سکتا ہے؟ ہرگز برا شخص وہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی تاریخ گٹر میں پھینکنے کے قابل ہے جو قرآن و سنت کے خلاف یہ زبان درازی کرے اور ان کے خلاف کیچڑ اٹھائے، یہ گٹر میں پھینکنے والی تاریخ ہے۔ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کا فرمان کافی ہے۔ اور معاویہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کے اوپر اتنی جان فشانی سے عمل کرتے تھے کہ آج بھی اگر سنایا جائے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ قربانی صرف ایک سچا اور پکا عاشق رسول قربانی دے سکتا ہے۔ چنانچہ تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ تذکر آتا ہے، غسان کا ایک بادشاہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا، کہنے لگا کہ آپ کے لیے ہدیے کی کچھ چادریں ہیں، وہ میں بھول گیا ہوں، اپنے کسی ایماندار ساتھی کو بھیجیے، میں وہ چادریں اس کو دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا؟ معاویہ کو بھیجا۔ آپ کو معاویہ پر اعتماد ہوا، ایماندار سمجھا، آپ نے معاویہ سے کہا جاؤ اس غسان کے ساتھ چلے جاؤ، وہ جو ہدیہ دے وہ تم لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب غسان تماشا دروازے سے نکلا اور حضرت امیر معاویہ کی جوتی دوسرے دروازے پہ۔ اتنا گوارا نہیں کیا کہ حضرت آپ یہاں ٹھہرے میں جوتا لے آؤں، وہ اتنا بھی انتظار نہ کروایا، وہ پیدل چلے گئے۔ گرمی سخت، تپتی ہوئی ریت، آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی کیسی، پیدل چلتے رہے۔ غسان سے کہنے لگے کہ میرے پاؤں چل رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاؤں۔ کہنے لگا تم ایک کمی شخص ہو، ایک گھٹیا شخص ہو، بادشاہوں کے ساتھ گھٹیا شخص نہیں بیٹھا کرتا۔ چنانچہ پیدل ہی چلتے رہے، 3 میل کا فیصلہ آنے جائے کے لیے لے کر بھی آئے۔ رات کو دیر ہو گئی، آپ نے پوچھا معاویہ کیسے جانا ہوا اور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے جوتا نہیں پکڑا، اس کے ساتھ نکل گیا، اس نے مجھے سواری پر بھی سوار نہ کیا اور جوتا بھی نہ دیا، میں ننگے پاؤں گیا اور ننگے پاؤں واپس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر حیران ہوئے، آپ نے فرمایا احلم امتی معاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ حلیم، بردبار، برداشت کرنے والا وہ معاویہ ہے۔ پھر ایک وقت گزرا، 38 سال گزر گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دمشق کے اندر اپنے انہوں نے حکومت قائم کی، افریقہ کا اور مختلف ممالک کے اوپر آپ نے فتوحات کرتے رہے۔ آپ نے افغانستان فتح کیا، افریقہ فتح کیا، اور پشاور کے اندر حضرت امیر معاویہ کی فوج ہے، یہاں فتوحات ہوئے تو وہ غسان کے علاقے پر بھی فتوحات ہوئی اور وہاں سے 100 کے قریب لوگ قید ہوئے۔ امیر معاویہ نے فرمایا وہ قیدی میرے سامنے پیش کیے گئے، وہ قیدی آپ کے سامنے پیش ہوئے تو سب سے آگے جو قیدی جس کے ہاتھ بنے ہوئے تھے وہ غسان کا شہزادہ تھا۔
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو، مہمان خانے میں رکھو اور اس کی خاطر تواضع 1 مہینہ کرو۔ مہمان خانے میں رکھا گیا، خاطر تواضع ہو رہی ہے، صبح و شام بندہ کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ وہ حیران اور پریشان کہ بادشاہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے۔ پھر 1 مہینے کے بعد اس کو بلایا، فرمایا یہ لو 10,000 درہم اور جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ اس کی تو حیرت کی انتہا رہ گئی کہ ایک کھانا بھی کھلایا، پھر پیسے بھی دیے۔ کہنے لگا بادشاہ آپ ہیں کون؟ میرے اوپر آپ نے اتنے احسانات کیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا تعارف کرایا، میں وہی ہوں جس کو تم نے کہا تھا تم کمی ہو، اور میں نے تم میرے پیچھے نہیں بیٹھ سکتے، تم نے مجھے جوتا بھی نہ دیا، میں وہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ انتہائی حیران پریشان ہوا۔ اس نے اسلام بھی قبول کیا۔ اندازہ کرے جو شخص غیروں پر اتنا رحم ہو، کیا وہ اپنے دشمنوں کے اوپر یا حضرت علی رضی مسلمانوں کے اوپر کیا وہ سختی کر سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ ان کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکمرانوں کو اور اپنے جمعہ پڑھانے والوں کو یہ آرڈر دے رکھے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بہتان تراشی کی جائے۔ یہ انہوں نے آرڈر جاری کر رکھے تھے۔ یہ تاریخ کا انتہائی غلیظ ترین جھوٹ ہے۔ یہ آرڈر جاری کرنا تو انتہائی دور کی بات ہے۔ احادیث میں ایک واقعہ تذکر آتا ہے، ایک شخص نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مجھے اس مسئلے میں میری رہنمائی فرمائیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم یہ مسئلہ مجھ سے میرے بجائے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھ لو تو وہ زیادہ ماہر ہے۔ کہنے لگا وہ شخص نہیں مجھے ان کی رائے پر اعتبار نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بات پر کہ تم نے میری رائے کو امیر معاویہ پر فوقیت دے دی، انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ شیر خدا ہے اور وہ علم کا دروازہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا اما ان ترضى ان تكون بمنزلة موسى وهارون الا انه ليس بعدي نبي۔ میں نے نبی علیہ السلام سے ان کے بارے میں یہ بات سنی، آپ نے علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم پیچھے رہ جاؤ ایسے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑا تھا، سوائے اس بات کے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اتنی بات پر امیر معاویہ اس سے ناراض ہو اور اپنی مجلسوں کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی منقبت ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے وہ چونکہ داماد تھے، اللہ کے نبی کے فضائل تھے، اس لیے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان بھی کرتے اور لوگوں سے سنتے، اور اس کے مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر معاویہ کے متعلق ایسی ہی بات ارشاد فرماتے تھے۔ چنانچہ جب جنگ صفین ہوئی اور جنگ صفین ختم ہوئی اور احادیث کی کتابوں میں یہ بات تذکرہ پائی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مقتولین کی طرف دیے اور جا کر کہنے لگے یہ بھی شہداء ہے اور جنت کے ساتھی ہے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہداء کے پاس دیے، فرمایا یہ بھی جنتی ہے اور شہداء ہے اور جنت کے ساتھی ہے۔ ہمارے اندر ایک نقطے کے اوپر اختلاف تھا، جو اس اختلاف کے اوپر ہمارے اندر لڑائی ہوئی، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں۔
یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ ان کا ایک اور ارشاد بھی احادیث کی زینت ہے، فرمایا لا تکرہوا امامۃ معاویہ، تم معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرو، اس لیے کہ وَلَوْ فَقَدْتُمُوهُ لَرَأَيْتُمْ، اگر تم امیر معاویہ کو کھو دو گے تم دیکھو گے سر بدنوں سے ایسے جدا ہوں گے جیسا کہ ہنسل کا پھل درخت سے اترتا ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے رحماء بینہم، یہ دونوں آپس میں مسلمان، آپس میں صحابہ، آپس میں انتہائی نرم دل ہے اور رحم دل ہے۔ لہذا جب یہ قرآن یہ کہتا ہے وہ نرم دل ہے، جو شخص یہ کہے یہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں وہ سراسر قرآن کے خلاف یہ بات کہتا ہے، یہ ایسا ہرگز ہی نہیں ہے۔ یاد رکھے دو بھائیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان میں آپس میں فطرتی طور پر لڑائی بھی ہو سکتی ہے اور دونوں حق کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، ایک زیادہ حق پر اور ایک کم حق پر ہو سکتا ہے۔ قرآن کے اندر اس کی واضح مثال موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے قوم بت پرستی میں، فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر آئے، تختیوں کو پھینک دیا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّ إِلَيْهِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑا اور جھنجھوڑا، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ بھائی نے آگے سے جواب دیا، اندازہ کرے دو بھائی ہیں، دو نبی ہیں، ایک زیادہ حق پر ہے ایک کم حق پر ہے، ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی لیکن ساتھ ہی صلح ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دی کہ میرے اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے۔ بس یہی مثال حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک نقطے پر اختلاف تھا کہ عثمان کے قصاص کا ابھی بدلہ لیا جائے یا بعد میں لیا جائے، کچھ صحابہ کرام ایک طرف ہو گئے ابھی بدلہ لیا جائے، کچھ صحابہ کرام ایک طرف ہو گئے بعد میں بدلہ لیا جائے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، بس اتنی سی بات تھی، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اور کچھ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے کے لیے عمار بن یاسر کی ایک روایت کو پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمار بن یاسر سے کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور ان کو قتل کرنے والے کون تھے؟ امیر معاویہ کے لوگ تھے، لہذا وہ باغی جماعت بن گئی ہے۔ یہ بھی صریح جھوٹ ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ کی جماعت نے شہید کیا، ایسا نہیں۔ جب یہ جنگ صفین اور جنگ جمل ہوئی، ان میں لڑائیوں میں صحابہ کرام نے تو بہت حد تک تھا کہ جنگ نہ ہو، ان میں کچھ شریر اور منافق قسم کے لوگ تھے جو ان دونوں کی جنگیں لڑوا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے چاہتے تھے۔ یہ عبداللہ بن سبا کی جماعت تھی، یہ منافقین کی جماعت تھی جنہوں نے ایک دوسرے پر تیر برسا کر لڑائی کو چھیڑ دیا، جبکہ ان میں آپس میں صلح ہو چکی تھی، شرائط طے پا چکے تھے۔ ان منافقین نے ایک دوسرے پر تیر اندازی کر کے جنگ کو ابھار دیا، اور ان منافقین کی جماعت نے عمار بن یاسر کو شہید کیا ہے، اور وہ یقیناً باغیوں کی جماعت ہے۔ رہی یہ بات کہ امیر معاویہ کی حکومت یہ بغاوت کی ہے، یہ بھی 100% غلط ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کروا رہے تھے۔ آپ جیسے وضو سے فارغ ہوئے، آپ نے وضو کا پانی لیا اور معاویہ کے منہ پر چھینٹے ماری۔ آپ نے فرمایا اے معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ،
اگر تجھے اللہ حکومت دے تو اللہ سے ڈرتے رہنا. اگر ان کی حکومت باغیانہ ہوتی تو آپ فرماتے باغیا اگر تجھے حکومت ملتی تو حکومت نہ لینا، اس لیے کہ تیری حکومت باغی ہوگی، تم کبھی حکومت کو قبول نہ کرنا. آپ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی بلکہ فرمایا فاتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. بعض لوگ کہتے ہیں فاتق اللہ اسی لیے تو کہا تھا کہ وہ صحیح نہیں تھے. نہیں، ایسی بات نہیں. اللہ نے بھی تو ایمان والوں سے کہا ہے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہنا. تو کیا یہ کوئی غلط بات ہوگی؟ یہ ایک نصیحانہ کلام ہے کہ اے معاویہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا. مجھے بتائیے اگر معاویہ کی حکومت باغیانہ ہوتی، ان کی حکومت غاصبانہ ہوتی، تو بتائیے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. جب آل رسول نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یقیناً وہ حق بجانب تھے اور اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تو انہوں نے بیعت کی. اگر وہ باغیانہ ماشاءاللہ جیسا کہ دشمن عناصر کہتے ہیں، سوال تو اترتا ہے امام حسن اور حسین کریمین کے اوپر، انہوں نے پھر کیوں اطاعت کی ہے؟ لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کہ وہ علی یا باغیانہ حکومت ہی آل رسول سے بڑی محبت کرنے والے. چنانچہ امام حسن اور حسین جب معاویہ سے ملنے کے لیے جاتے، وہ ان کو بے شمار ہدایہ دیتے. ایک دفعہ 2 لاکھ درہم ان کو عطیہ کیے، دوسری دفعہ 1 لاکھ درہم دیے. جب کوئی آتا جاتا ایک دوسرے کے شہر سے، ان کے ہاتھ میں حسنین کریمین کے لیے تحفے دیتے جاتے. یہ آپس کی ان کی محبت ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم. وہ آپس میں انتہائی شیر و شکر تھے، رحم دل تھے. اب اگر تاریخ آپ سے کہتے کہ یہ آپس میں گالیاں گلوچ دیتے تھے، وہ صریحاً قرآن کے اوپر جھوٹ ہے اور وہ تاریخ گٹر میں پھینکنے کے قابل ہے جو قرآن و سنت کے متصادم ہوتے. 22 رجب کو لوگ کونے اور شہرینی اور عیدی مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ امام زین العابدین یا امام جعفر کی تاریخ پیدائش ہے. کوئی تاریخی روایت سے نہیں معلوم ہوتا کہ ان کی ولادت کوئی 22 رجب کو ہو. پس پردہ وہ امیر معاویہ کی وفات کے اوپر خوشی کا دن مناتے ہیں. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا الصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم. میرے سارے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اطاعت کرو گے تم جنت میں داخل ہوگے. یہ تو کاتب وحی ہے، نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہے. علی المرتضی امام حسن حسین کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں ہے. لہذا اتنی عظمت والے صحابی کے بارے میں ہر کس مسلمانوں کو نازیبا الفاظ نہیں کہنے چاہیے. وہ بڑی اونچے درجے کے صحابی رسول ہیں اور ہمیں ان کے متعلق ہمیشہ خیر کی بات کہنی چاہیے. جو ان کے متعلق غلط بات کہیں سمجھو وہ اہل سنت اور اے قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ